اولیاء کرام اور عام آدمی کا اللہ کی طرف جانے کے سفر میں ایک فرق ہے. اگر یہ بات آپ کو ایک فکر میں سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو مسئلہ شاید سمجھ آئے کہ دونوں چلے اللہ کی طرف. اولیاء کرام، علماء صاحبان، سادہ صاحبان، بیچارے صاحبان، سارے چلے اللہ کی طرف. چلے گئے اور سارے اللہ کی طرف فرق چلے، رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ نے اپنی طرف لگایا ہوا. تو اگر سارے یا ایک ولی یا ایک پیر یا ایک مرشد اور مرید دونوں اللہ کے قریب پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا عام آدمی جب اللہ کے پاس پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام تھا اور وہ خاص تھا جب یہ پہنچے ایک جگہ پہ ہے؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اسے بات سمجھ نہیں بات تو پھر آپ کا مسئلہ شاید حل ہو جائے. عام آدمی کو اللہ کبھی مل جائے تو کہانی تو اب شروع ہوتی ہے اس کی. خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. خاص آدمی کو جس کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو کہانی اب شروع ہو کہ ہم کسی اللہ ہی ہو، اب آپ کام کرو ہمارے مہربانی کر دیں، کیونکہ آپ اللہ ہو، آپ ہمارے ساتھ مہربان ہو گئے ہو تو دو چار پہلے بندے مارو ہمارے مخالف، کچھ ہمارے ذاتی کام کرو، کچھ اور ہماری خواہشات پوری فرماؤ. آپ مالک کو آپ کو کیا جاتا ہے، بات بنتی ہے میری تیرا، بگڑتا کیا ہے؟ کچھ یہاں زندگی کو طویل کرو، کچھ رزق میں ذاتی کرو، کچھ عزت میں شہرتیں پیدا کرو، بس باقی سب باتیں ٹھیک ہے، کچھ میرے نام میں ذرا کوئی اپنے نام کی بڑائی کا فیض عطا فرماؤ. اور وہ جو ہے فقیر، وہ جب کہتا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے ہیں، اس کا جب کہتا ہے کہ دیدار ہو گیا تو کہتا ہے بس اینڈ، کہ میں زندگی میں اس جہاد سے، خواہشات سے نکلتا ہوا، آرزوؤں سے بچتا ہوا، کوششیں کرتا ہوا، پیشانی سجدے وغیرہ وغیرہ کرتا ہوا میں جس مقام پر آیا، اب اس بلند مقام پر جا کر، اللہ کے پاس جا کر، یہ مقام بذات خود کافی نہیں ہے کیا کہ آپ اس کے روبرو ہو گئے؟ اب اس مقام سے دنیا کے مقام کا ابتدا کرنا یہ آپ کا ظلم ہے. حالانکہ دنیا کی انتہا وہاں ہونی چاہیے. تو آپ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو مل گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، ہم نماز کے بدلے میں چیزیں لے کے جائیں گے، 5 باتیں ضرور منوا کے جاؤں گا اللہ میں سے. پھر اللہ کو لائی ہے، وہ کہتا ہے اچھا تجھے مہربانی کرو نہ ہی پڑھا کرو. تو ایک تو آپ کا جو محبت ہے سن سن کے اللہ تھک گیا ہے، جھوٹی محبت. اللہ ہم آپ سے چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی، اپنی راہ کی طرف نہیں. تو بار بار کہتے ہیں مجھے اپنی راہ دکھا، اپنی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، اور آپ کہتے ہیں مجھے دنیا کی راہ دکھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ پہ چلنے والا اسی کے پاس پہنچے گا. آپ کو جب بھی اللہ کے تقرب کا احساس ہوتا ہے تو آپ جیب سے پرچی نکال لیتے ہو، 2-4 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ مکان، یہ سامان، کچھ نوکری، یہ ملازمت کی واقعات، اور 2-4 باتیں اور اللہ آگے کو بتانے والی، کچھ نہ بتانے والی. اور وہ جو ہوتا ہے مثلاً ایک مجنون لے لو، یہ دائرہ مجنون کس سے بنایا ہے نا، نقلی ہے یا اصلی ہے، یہ آپ کو سمجھانے والی بات ہے. اصلی ہو یا نقلی ہو اس سے بحث نہیں ہے، یہ اصلی ہے. آپ آتے ہیں مجنون کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو ہم بادشاہ دیتے ہیں، تو لیلا کا خیال چھوڑ دے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ایک دنیاوی انسان کی ایک دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہے. تو کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے کو یار لیلا کر دے، محمل کر دے، اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں. تو علاوہ سے کوئی چیز قبول کر لے، یہ چھوڑ دے، کہتا ہے علاوہ نہیں، دنیا کی محبت ہے. بات نہیں ہے. اگر اللہ سے آپ کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو تو پھر اللہ کو کام پہ لگانا یا اللہ سے باتیں منوانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے عبادت کا. تو وہ جو ہوتا ہے درویش یا فقیر، وہ دیدار تک سفر ہوتا ہے، اور آپ کا سفر جو ہے نا، یا دنیا دار کا سفر جو ہے دیدار کے بعد شروع ہوگا. کیا قریب آ گئے ہو تو قریب آنے کے بعد اگر خواہش رہ جاتی ہے تو دنیا دار.
قریب آنے کے بعد خواہش ختم ہو گئی ہے تو دنیا دار نہیں ہے. اب یہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ ولی کون ہے اور دنیا دار کون ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آپ بات سمجھ رہے کہ وہ روز آ گئے، مطلب اب جو سمجھو کہ اللہ کی قدرت لگی ہوئی ہے، حاضر کرو آنے والوں کو. آ گیا کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے، پتر دیا نہ دیا التوا پر ڈال دیا. جب وہ فقیر آ جائے نا کہتے کیا چاہیے، کہتے اس کے آگے بہت کیا چاہیے کہ آپ نے پوچھ لیا، آپ کا پوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے. اینڈ ہو گیا بس 4 سال. اب اس مقام سے ہمیں جدائی نہیں چاہیے. فقیر کے لیے تقرب حق جو ہے برائے تعمیر حیات نہیں ہوتا، وہ تعمیر حیات کو قربان کر کے تقرب الہی کرتا ہے. اگر یہ نسخہ آپ یاد رکھ لو تو آپ کو اپنے اندر کا فقیر پتہ چل جائے گا کتنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اگر تقرب الہی کی منزل نصیب ہو جائے تو پھر وہاں دنیاوی آرزو نہ نکلے آپ کے پاس. آواز سمجھ رہے نا کہ تقرب حق کے منزل پر ما سوائے تقرب حق جو ہے نا یہ حرام ہے. آپ کو بات سمجھے؟ تو آپ ما سوا ہم کہیں گے کہ اس کو جس طرح کہ محبت ہوئی کے قریب ہے اور وہاں سے پھر دنیا کا راستہ لینا. ہونا یہ تھا کہ دنیا سے آپ نے اللہ کا راستہ لینا تھا. ہو کیا رہا ہے؟ اللہ سے دنیا کا راستہ مانگ رہے ہو. آپ خود ہی خیال کرو مجھے کیا کہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا سے اللہ کی راہ لینی تھی، اور آپ کرتے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا راستہ مانگتے ہو کہ یا اللہ مطلب یہ دے دے وہ دے 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 دے. اگر اللہ صرف محبوب ہونے کی حد تک، دیدار اور جلوے کی حد تک رہے تو آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات، سب کو گوارا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رکھو کہ اس کو دیدار اور جلوے کی حد تک رکھو. آپ اس میں دیکھو چلو اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی، آپ بزرگوں کی بات لے لو، پیروں کی بات لے لو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے پیر بنایا، 4 طویل سال دن اور رات گزر گئے، ایک دن گزر گیا، کتنے 1000 دن گزر گئے. سوال یہ کہ کوئی کام نہیں ہوا میرا. آپ بات سمجھے؟ اللہ یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں لیکن کام میرا نہیں ہوا. اب کام جدائی کے علاوہ تو کوئی نہیں اس کا. کہ اگر وہ اس کا پیر جوش میں آ جائے پوچھے کہ بول کیا چاہیے، میں نام مراد مرید کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ نام مراد مرید کی بات کر رہا ہوں. کہ وہ یہ کہے کہ اس کا پیر خوش ہو گیا بول کیا چاہیے، تو وہ اس وقت جوش میں آ کے کہے جناب مجھے گھر جانے کی رخصت دے دو. یہ نام مراد. آپ کو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے کام پہ رکھا، اس کو باہر جانے کا خواہش ہے یا کچھ دنیاوی تمنا کر بیٹھے. بات نہیں نا. اس لیے آپ اس بات کو غور کرو کہ آپ کے اندر دقت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کافی ہے؟ کافی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے زندگی کے لیے؟ کافی ہے کیا؟ دونوں کافی ہیں. اور جب آپ ایک کو کافی مانو گے تو دوسرا خود بخود برآمد ہوتے رہے گا. آپ کو میری بات سمجھیے. ایک مقام ایسا آئے گا کہ جس مقام پر آپ کو یہ امتیاز ختم ہو جائے گا کہ میں کس کی اطاعت کروں. آپ کو بات سمجھنا کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ گے تب اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ مقام جو ہے کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جو جیب میں دنیاوی آرزوؤں کی پرچیاں نہیں رکھتے. مرنے کے بعد اس کی جیب سے 16 آئٹم نکلے کہ دعاؤں کے کہ یہ کام کرنے ہیں. سمجھائے کی بات؟ اس لیے اگر آپ کو آرزوؤں کی پرچی خالی کر دو کہ جو تیری رضا ہے تو کر، ہمارے سفر جو ہے تیری ذات کے تقرب تک ہے. کیا ہے؟ اس سے آگے ہم نے نہیں آنا.
بات نہیں نا. آگے کا سفر جو ہے نا ہے کو نہیں. آگے کا سفر سوائے جدائی کے اور کوئی سفر نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ کیونکہ اپنی بات سمجھ آ رہی ہے. تو نسخہ ہے, اس نسخے کو قائم رکھو. کیا قرآن پاک ذاتی طور پر کیا کافی ہے انسان کے لیے؟ کافی ہے.